اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو شیطان مردود سے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فرمایا جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ علماء نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ انسان جب بھی کسی بھلائی کا اور خیر کے کام کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالتا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو شیطان انسان کو بھلائی یا اچھے کام کی طرف آنے ہی نہیں دیتا اس کو، اس سے روکتا ہے انسان کو۔ اگر کوئی شخص اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے یا سننے کے لیے تیار ہو جائے، اور خاص طور پہ اس دور میں، تو پھر شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے وسوسے ڈالے کہ وہ سمجھ میں نہ آئے، بلکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے وسوسے کہ جو چیز ہدایت کا ذریعہ بننی تھی وہی گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پچھلے دروس میں یہ بات آ چکی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن جو حقیقت میں ہدایت کی کتاب ہے اسی کو پڑھ کے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ ایک شاعر نے کہا ہے نا، کم من قائل قولا صحیحا وآفتہ من الفہم السقیم، بات کرنے والے کی بات بعض دفعہ بالکل درست ہوتی ہے لیکن سمجھنے والے کی عقل ناقص ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں، وہ غلط رخ پہ لے جاتا ہے اس کو۔ تو جب بھی کوئی اچھے کام کا ارادہ ہو تو ہمیں حکم ہے، خاص طور پہ قرآن مجید کی تلاوت کا ارادہ ہو، ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں شیطان مردود سے۔ اس لیے کہ اسی شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، تو ہمیں کیسے یہ قرآن پڑھنے دے گا اور سمجھنے دے گا؟ یہ بار بار توجہ کسی اور طرف لے کے جائے گا ہماری، سن رہے ہوں گے اور دماغ میں کاروبار کے خیالات آ رہے ہوں گے۔ جو بیان کرنے والا ہے اس کی توجہ بھی بٹانے کی کوشش کرے گا، جو سننے والا ہے یا تلاوت کرنے والا ہے اس کی توجہ بھی بٹانے کی کوشش کرے گا، اور اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کے دماغ میں وسوسے ڈالے گا۔ تو اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ شیطان ہے کیا؟ بنیادی طور پر حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے اس زمین پر جنات رہا کرتے تھے، جن کی بہت زیادہ کثرت تھی اور اب بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو اس زمین سے بھگایا تاکہ یہاں انسانوں کو آباد کیا جا سکے۔ جنات کی طبیعت میں سرکشی ہوتی ہے، شرارت ہوتی ہے، تو انہی جنات میں سے ایک جن جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اس جن کو شیطان کہا جاتا ہے، ابلیس کہا جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام جنات اور تمام انسانوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو یہ جو شیطان جسے کہا جاتا ہے، جن تو بہت ہیں لیکن شیطان ہر جن نہیں ہوتا، بلکہ ایک مخصوص جن تھا ابلیس، اس کو شیطان کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں شیطنت ہے۔ شیطنت عربی میں کہتے ہیں سرکشی کو، تو اس میں سرکشی تھی، طغیانی تھی، اللہ کے حکام سے روگردانی کی اس نے، اس لیے اس کو، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں اس کے کارناموں کی وجہ سے اس کا لقب پڑ گیا۔ بعض لوگوں کے کام ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کاموں کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ نام میرا خیال ہے ابلیس، شیطان ابلیس کے نام سے تو بہت کم لوگ پہچانتے ہوں گے، حرکتوں کی وجہ سے شیطان کو پہچانا جاتا ہے۔ شیطنت یہ لفظ اس لیے اس کو جو ہے نا یہ صادق آتا ہے شیطان کے اوپر۔ تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ یہ واقعہ انشاءاللہ قرآن مجید میں آئے گا، اس میں حکمتیں کیا ہیں، اسباق کیا ہیں، وہیں اس کی تفصیل سے اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ ابھی صرف اتنا سمجھیں کہ شیطان نے چونکہ انکار کیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے، اور اللہ رب العزت نے اس بنیاد پر شیطان کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ رجیم، یہ جو ہے نا، ہم شیطان کو شیطان رجیم کیوں کہتے ہیں؟ رجم عربی میں کہتے ہیں پتھر مارنا کسی کو، رجم کی سزا کا آپ نے سنا ہوگا۔ تو جب کسی کو اپنی مجلس سے دھتکارنا ہو، بھگانا ہو، ذلیل کر کے نکالنا ہو تو پتھر مار کے بھگایا جاتا ہے۔ تو ہر وہ شخصیت جسے آپ نے اپنے دربار سے ذلیل اور رسوا کر کے نکالا ہو اسے رجیم کہا جاتا ہے۔ تو شیطان کو بھی چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکالا، رسوا کر کے، ذلیل کر کے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کے سامنے تکبر کیا، اکڑ گیا وہ، اس لیے شیطان کو رجیم کہا جاتا ہے۔ اور یہ نام اللہ ہی نے شیطان کو دیا ہے، رجیم، مردود ہے، اللہ کے دربار سے بھی مردود اور اللہ کی رحمت سے بھی دور۔ تو شیطان نے اس وقت یہ قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ، تو مجھے
قیامت تک کے لیے زندگی دے تو میں اس آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کو میں جنت میں جانے نہیں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی. اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی تاکہ آزمائش ہو بندوں کی. جہاں جنت کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہوں تو وہاں جہنم کی طرف لے جانے والا بھی ہو. اسی میں امتحان ہے, اسی میں آزمائش ہے. اور اللہ نے شیطان کو بتا دیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, جو میرے خاص بندے ہوں گے ان پر تیرا بس چلے گا نہیں. تو شیطان بس ہر ایک پر چلانے کی کوشش کرتا ہے, کسی پہ چل جاتا ہے اور کسی پر نہیں چلتا. تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ یعنی مختلف مواقع پر جب بھی ہم کوئی کام کریں تو اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے پناہ مانگے تاکہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہم آ جائیں اور شیطان کے وسوسوں کا شکار نہ ہو سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا جب غصے کی حالت ہو, غصے میں انسان کنٹرول سے باہر ہوتا ہے, بعض دفعہ ایسے کام کر دیتا ہے کہ وہ پھر بعد میں اس کو ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے. تو ایسے موقع پر بھی حکم دیا گیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو تاکہ کوئی شیطان تم سے ایسا کام نہ کروا دے جس سے تمہیں بعد میں ندامت ہو. اللہ